کے مطابق اور موضوع کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بیچ میں سے کوئی سا بھی موضوع نکالا اور کہا لاؤ بھائی حوالہ دے دو. ایسے حوالے نہیں دیے جائیں گے. حوالے دیے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ اور موضوع کے حوالے سے. جی میرے بھائی حوالہ اسی چیز کا ہوگا نا جو میں دعویٰ کروں گا. یا تو آپ کہیں کہ مدعی مجھے بنا دیں, میں مدعی بنتا ہوں, میں مدعی بن کے حوالے دیتا جاؤں گا, دلیل دیتا جاؤں گا آپ کو, اور پھر آپ اس کا رد کرتے جانا. اتنے حوالے دوں گا اور آپ رد کرتے جانا, دیکھتے ہیں کس کس چیز کو جٹلاؤ گے. کل آپ سے ہی آپ کے مذہب کو جٹلوا دیں گے ہم. مدعی بننے کا موقع تو مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ مدعی آپ بنیں گے, تو دلیل تو مدعی کے ذمہ ہوتی ہے نا. میرے ذمہ تو اس صورت میں ہوگی جب مجھے مدعی بنایا جائے گا, تو پھر میں اپنے حساب سے دعویٰ کروں گا, اور میں پھر اس دعوے سے باہر جانے بھی نہیں دوں گا. جی جناب, آپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ حضرت علی نے اس قرآن مجید کو جمع کیا ہے, اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں, تو آپ اس کا حوالہ دیں گے. اور آپ نے کہا بھی, اور آپ کے ایڈمن نے بھی کہا ہے, اور سارے گروپ والوں نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. میرے بھائی آپ مدعی نہ بنے, دعویٰ میں کروں گا, اور مجھے کیا دعویٰ کرنا ہے یہ کل بتاؤں گا. ابھی دعویٰ نہیں ہوا ہے, ابھی گفتگو ہوئی ہے. تو برائے مہربانی مجھے مدعی بننے دیں اور میں کروں گا دعویٰ, پھر دیکھیں اس دعوے سے آپ کے مذہب کی بہرحال. جناب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ صحابہ کرام سے دین نہیں لینا, کیونکہ وہ منافقین بھی تھے اور مرتدین بھی تھے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی نے موجودہ قرآن کو جمع کیا, اس میں تفاسیر بھی ہے, ناسخ منسوخ بھی ہے. اب آپ کو حوالہ دینا ہے, دعویٰ پر آپ کو گواہ پیش کرنا ہے. میرے بھائی دعویٰ کل کروں گا, آپ نہیں سکھائیں مجھے کہ کیا دعویٰ ہے کیا نہیں. میں بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا دعویٰ کرنا ہے. برائے مہربانی گزارش ہے, آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کو کل شروع کریں گے, یہیں سے کریں گے, آپ کے اصول کو سمجھیں گے, اور اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا, مجھے اجازت دی ہے نا دعویٰ کرنے کی. اب دیکھیں میں کیا دعویٰ رکھتا ہوں اور کیا کروں گا پھر اس دعوے کے ساتھ. کل جو آپ نے کہا نا حوالہ دوں گا, یہ حوالہ آپ دیں گے تو پھر بات شروع ہوگی, ٹھیک ہے نا. کہ یہ موجودہ قرآن حضرت علی نے جمع کیا, اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ منسوخ بھی ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ باقی بات کل شروع ہوگی. آپ پہلے حوالہ وہ لے کر آئیں کہیں سے, تفاسیر کی بھی ان کی نشاندہی کر دینا, ٹھیک ہے. یہ حوالہ اس صورت کے بعد پیش کیا جائے گا جب میں یہ دعوے میں بات یہ سامنے آئے گی, اس وقت یہ حوالہ دیا جائے گا. ایڈوانس حوالہ نہیں دیا جائے گا. آ رہی ہے سمجھ میں بات. دعویٰ جو میں کروں گا نا, اب آپ نے مدعی نہیں بننا ہے, یہ یاد رکھیے گا بس. دعویٰ میں کروں گا اور اس دعوے کے مطابق دلیل دوں گا, اس دعوے سے ہٹ کر کوئی دلیل نہیں دوں گا آپ کو, اور کوئی حوالہ نہیں دوں گا آپ کو. یہ بات یاد رکھیے گا. جناب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ شیعہ کا مذہب اصول کیا ہے, یعنی شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کن سے لیتا ہے. تو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام سے تو دین نہیں لینا, کیونکہ معاذ اللہ ان میں مرتدین بھی تھے اور منافقین بھی تھے, دین لینا ہے اہل بیت سے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر آپ قرآن مجید کن سے لیتے ہو, کیا صحابہ کرام کے علاوہ کس نے جمع کیا ہے. تو آپ نے کہا حضرت علی نے جمع کیا ہے. میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا ہے. اب اس کے بعد کون سی بات رہتی ہے کہ آپ کہیں گے وہ بات ہوگی وہ بات ہوگی. تو اب آپ نے کہا کہ میں حوالہ دوں گا اس کے بعد, تو آپ کو وہ حوالہ دینا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا, اس میں تفاسیر بھی تھی, ناسخ منسوخ بھی. تو وہ تفاسیر بھی دکھا دیں اور ناسخ منسوخ بھی دکھا دیں گے, ٹھیک ہے. جی جناب, جو آپ نے کل یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید جمع کیا, اس میں تفاسیر بھی ہیں اور ناسخ و منسوخ بھی ہیں, تو وہ قرآن مجید کہاں ہے ایسا جو کل آپ نے حوالہ کا ہے. پہلے وہ آپ حوالہ بھیج دیں, کیونکہ آپ نے کل ٹائم مانگا تھا کہ آج میں حوالہ بھیجوں گا. پہلے آپ حوالہ بھیجیں. جی میرے عزیز, کل جو بات کی تھی اسے کنٹینیو کرنا ہے. یعنی کل دو موضوعات پر باتیں ہوئی ہیں. پہلا موضوع آپ نے رکھا کہ دین لینے کے ماخذات کیا ہیں, دین کس اصول سے لیا جاتا ہے, یہ پہلا آپ نے رکھا. دوسرا موضوع آپ نے رکھا قرآن پر ایمان کا. تو ان دونوں موضوعات کو ایک ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں آپ,
یا جو اصول مناظرہ ہے اس کے تحت بات کرنا چاہ رہے ہیں، کلیئر کر دیں۔ جی بالکل، پہلے دعویٰ پیش کروں گا، اس پر تنقیحات ہوتی ہیں، اگر آپ نے کرنی ہے تو بالکل آپ کو آزادی ہوگی، نہیں تو پھر آپ جواب دعویٰ لکھیں گے، اس کے بعد آپ کو شرائط بتائی جائیں گی، اگر شرائط کہتے ہیں پہلے تو پہلے وہ بتا دی جاتی ہیں۔ اصول مناظرہ آپ نے پڑھا ہے کہیں یا بس ایسے ہی آ گئے ہیں اور جو ہے حوالے کھیلنا ہے آپ نے؟ جناب، یہ آپ دو موضوع کیسے سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ قرآن مجید کس اصول سے ملے گا، شیعوں کے اصول سے یا مسلمانوں کے اصول سے؟ ہم نے تو دیکھا کہ مسلمانوں کے اصول سے مل رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ اصول ہے کہ مسلمان دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن شیعوں کا یہ اصول ہے کہ وہ صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے، جیسے کہ کل آپ نے کہا ہے، جس طرح کہ تمہاری کتاب میرات العقول میں بہت ساری کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے، کہ شیعہ صحابہ کرام سے دین کیوں نہیں لیتے؟ اس وجہ سے انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ مرتدین بھی تھے معاذ اللہ ان میں، اور منافقین بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر مسلمانوں کا شیعوں سے یہ سوال ہے کہ جب تمہارا اصول ہی ہے کہ تم صحابہ کرام سے دین لیتے ہی نہیں ہو، تو پھر تم قرآن مجید کہاں سے لاتے ہو؟ کیا صحابہ کرام کے علاوہ کسی نے قرآن مجید جمع کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ کہاں ہے؟ دیکھیں، اصول مناظرہ کو آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، صرف اتنا بتائیں، باقی باتیں چھوڑ دیں۔ جناب، کیا آپ کو کوئی ابھی تک حوالہ نہیں ملا کیا؟ اگر آج نہیں ملا تو کل نہیں ملے گا تو پرسوں، مہینے کے بعد جب بھی ملے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اصول مناظرہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ کل آپ نے کہا کہ حوالہ دوں گا، اب حوالہ پیش کریں آپ؟ ایسے ہی آپ کے کہنے سے چھوڑ دیں، ایسے ہوگا پڑھا ہے نہیں پڑھا، کچھ نہیں ہوگا، جو کل آپ نے حوالہ کہا ہے وہ حوالہ بھیج دیں۔ کل آپ نے وعدہ کیا کہ میں حوالہ بھیجوں گا، کہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے حضرت علی ہیں اور اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں۔ اگر وہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تو وہ کہاں پڑھا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ دکھائے نا آپ۔ بھائی پہلے دعویٰ کروں گا اس پہ حوالہ دوں گا، یا پہلے حوالہ دوں گا پھر دعویٰ پیش کروں گا؟ کیا بیتو کی باتیں کر رہے ہو؟ اصول مناظرے سے بالکل ہی نہ بل دو۔ کل آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کا تو حوالہ دیں۔ یہ حوالہ کہاں سے ملے گا؟ نہیں مل رہا کیا؟ اور وہ قرآن مجید کہاں ہے؟ وہ دکھاؤ نا ہمیں، جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، جو حضرت علی نے جمع کیا تھا، وہ کہاں پڑھا ہے؟ جی جناب، اصول مناظرہ کے تحت ہی بات چل رہی ہے۔ کل آپ نے دعویٰ کیا ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ حوالہ دوں گا کہ حضرت علی نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، اس میں ناسخ اور منسوخ بھی تھے اور اس میں تفاسیر بھی تھی، تو وہ حوالہ بھیجیں۔ اور وہ قرآن مجید کہاں ہے؟ یہ وضاحت کریں نا، وہ کہاں پڑھا ہے؟ جی حوالہ دیں، کون سے اصول مناظرہ کے تحت بات چل رہی ہے، کیا دعویٰ ہے اور آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے؟ ایڈمن صاحب، آپ انصاف کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کل جو دعویٰ کیا اور کہا کہ کل حوالہ دوں گا، تو یہ حوالہ دینا، حوالہ کیوں نہیں دے رہا؟ کہ حضرت علی نے قرآن مجید، اس نے کہا تھا کہ جمع کیا تھا، اس میں تفاسیر بھی تھی اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، تو وہ قرآن کہاں ہے اور کہاں پڑھا ہے؟ جی جناب، آپ دوسروں سے ایسے بات کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، ان کو یہ کہہ کر کہ آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ نہیں، آپ یوں ہیں آپ یوں ہیں، یہاں آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، سارے گروپ والے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ کل میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا دین لینے کا اصول کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا ہم صرف دین لیتے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے نہیں۔ اپنی کتابوں کے مطابق آپ نے بات کی تھی اور آپ نے وجہ بھی بتائی تھی، جو میرات العقول میں بھی لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہ اس وجہ سے شیعہ صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے، کیونکہ صحابہ کرام میں بعض منافقین تھے اور بعض مرتدین بھی تھے معاذ اللہ، آپ نے یہ کہا۔ تو پھر میں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ پھر تم قرآن مجید کہاں سے لاتے ہو؟ کیا صحابہ کرام کے علاوہ کسی نے جمع کیا تھا؟ تو آپ نے کہا تھا جی حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ قرآن مجید کہاں پڑھا ہے جو حضرت علی نے جمع کیا، جس میں آپ نے کہا کہ اس میں تفاسیر بھی تھی اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، اور وہ قرآن مجید کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ حوالہ دوں گا، لیکن ابھی تک نہیں دیا۔ یہ حوالہ دو نا، یہ کون سا اصول مناظرہ سے کیسے ہٹ کر ہے؟ آپ سے میں حوالہ طلب کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ اصول مناظرہ نہیں ہے یہ کیا؟ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ حوالہ دوں گا، اب میں آپ سے وہ حوالہ طلب کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے، یہ کیا؟ یہ آپ کہاں سے اصول لائیں؟
جی میرے بھائی، قرآن مجید ہمیں ملا ہی صحابہ کرام کے بغیر ہے، اور رسول اللہ نے قرآن مجید جو ہے وہ لکھوایا ہے مولا علی علیہ السلام سے. خود مولا علی علیہ السلام نے، اور صرف قرآن نہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھوائی مولا علی علیہ السلام سے، جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن کی تفسیر یعنی اس کے معنی بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ اپنے رسول سے اور اہل بیت علیہم السلام سے کروایا ہے. تو صحابہ کرام کا اس میں کیا کردار ہے؟ جو آپ کو صحابہ کرام کے بغیر قرآن مجید ملا ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے جمع کیا، اس میں تفاسیر بھی تھی، اس میں ناسخ اور منسوخ بھی تھی، تو وہ قرآن کہاں پڑھا ہے؟ آپ مجھے ڈھونڈ کر دیں. میرے بھائی، اصول مناظرہ کے تحت اگر گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کرتے ہیں. لوگوں کا ٹائم کل بھی آپ نے ضائع کیا ہے، آج پھر ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، حوالہ کر رہے ہیں. حوالے میں آپ کو 10,000 حوالے دے دیتا ہوں، پڑھتے رہیے گا پوری رات بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گا نا، گفتگو کا طریقہ یہ نہیں ہے، اصول مناظرہ یہ نہیں ہے. کم از کم الیاس گھمن کا نام سنا ہے؟ مولوی الیاس گھمن کا جو کتابچہ ہے نا اصول مناظرہ پہ، وہ پڑھ لو. اس اصول کے تحت میں آپ سے گفتگو کروں گا. جناب، جو آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، تو پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا ایسا قرآن جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا حوالہ دو، اور وہ قرآن مجید کہاں ہے؟ تو یہ میری بات، یہ میرا حوالہ طلب کرنا کون سے مناظرے کے اصول کے خلاف ہے؟ اس کی وضاحت کریں. جبکہ کل آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کل آ کر آپ کو یہ حوالہ دوں گا، تو میں آپ سے وہ حوالہ طلب کر رہا ہوں آپ کے وعدہ کے مطابق. تو یہ کون سے مناظرے کے اصول کے خلاف ہے؟ اس کی وضاحت کریں. میرے بھائی، ابھی دعویٰ ہوا ہی نہیں ہے. وہ کل کی بات تھی نا. کل آپ نے کہا تھا کہ دین جو ہے وہ لینا صحابہ سے ہے، اہل بیت علیہ السلام سے لینا ہے دین، قرآن سے دین نہیں لینا. کل آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس پر میں نے رد کیا ہے آپ کا میرے بھائی کہ وہ قرآن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو صحابہ نے دیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے کوئی دلیل دی ہے کہ قرآن جو ہے صحابہ نے دیا ہے؟ رسول اللہ نے قرآن نہیں دیا، ناقص دین چھوڑ گئے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے پاس قرآن نہیں تھا، وہ بغیر قرآن کے تھے. تو اس کی کوئی دلیل دی ہے آپ نے؟ اگر میں اس کی دلیل مانگنے لگ جاؤں تو بحث برائے بحث ہوگی نا. یہ مناظرہ تو نہیں ہوگا. صرف یہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ کر لیں. اگر میں نے وہ حوالہ دے دیا تو آپ اپنی شکست لکھیں گے، ابھی تحریری صورت میں لکھ کے دے دیں کہ حوالہ ملتے ہی آپ تسلیم کر لیں گے کہ اہل سنت کا جو قرآن پر ایمان جو ہے، جس کے دعوے کرتے ہیں اہل سنت دیوبند، وہ جھوٹا ہے. آپ اس بات پر راضی ہیں تو میں ابھی حوالہ دیتا ہوں آپ کو، آپ لکھ کے دیں. جھوٹے انسان اتنا جھوٹ بول رہے. میں نے کب کہا تھا کہ قرآن مجید سے دین نہیں لینا؟ میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ مسلمان دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے. تو جب دونوں سے لیتے ہیں تو کیا اس دین میں قرآن شامل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر دین سے قرآن مجید خارج ہے شیعہ مذہب کے مطابق تو کوئی ایک حوالہ بھیج دے، کوئی دلیل دے. آپ نے وہ بھی دلیل نہیں دی کہ قرآن مجید دین سے خارج ہے. اور یہ جو آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے سنی مسلمان دین نہیں لیتے، یہ میں نے کب کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ تکیہ نہیں کر رہے، سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، تو میری کوئی ایک وائس بھیج دو جس میں نے کہا ہو کہ قرآن سے ہم دین نہیں لیتے. بھائی، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ دین کہاں سے لیا آپ نے، آپ کے اصول کیا ہیں، مذہبی اصول کیا ہیں، دینی اصول کیا ہیں دین لینے کے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ صحابہ اور اہل بیت. قرآن کا نام لیا تھا آپ نے؟ نہیں لیا قرآن کا نام. مجھ سے آپ نے پوچھا، میں نے کیا کہا؟ ہم دین لیتے ہیں قرآن اور اہل بیت سے. یہ حدیث ثقلین میں رسول خدا کا حکم موجود ہے. میں نے اپنا بتایا، آپ نے اپنا بتایا. میں نے تو قرآن کا ذکر کیا، آپ نے قرآن کا ذکر کیا نہیں کیا. جی جناب، میں آپ سے کون سا حوالہ طلب کر رہا ہوں؟ کان کھول کر سنیں. میں آپ سے یہ حوالہ طلب کر رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ حضرت علی نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ قرآن مجید جو حضرت علی نے جمع کیا تھا جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی، تو وہ کہاں پڑا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ قرآن کن سے لیتے ہیں؟ قرآن کن سے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا حضرت علی نے جمع کیا تھا، اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی. تو پھر میں نے آپ کو یہ کہا
کہ وہ قرآن مجید کہاں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا تھا، جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ تھی، وہ کہاں پڑا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک. کہا تھا کہ حوالہ دوں گا، لیکن ابھی تک آپ حوالہ پیش نہیں کر رہے. جب حوالہ طلب کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول مناظرہ کی یہ بات خلاف ہے. جی میں آپ کو یہ حوالہ ہی دوں گا کہ جو قرآن مجید ہے نا، وہ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے کہنے پر جمع کیا. صرف قرآن جمع نہیں کیا، تفسیر قرآن بھی لکھی. جمع بھی کیا اور لکھی بھی، دو چیزیں ہیں، جمع کرنا بھی اور اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی، جس میں ناسخ اور منسوخ بھی ہے. جی بالکل، یہ موجودہ قرآن میں بھی ہے ناسخ منسوخ، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تفسیر قرآن میں ہے. یہ میں حوالہ دوں گا آپ کو اپنے مکتب کی کتاب سے، اپنے مکتب کی کتاب سے دوں گا، صحیح السند روایت دوں گا. اور یہ روایت میں دیتے ہی آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، آپ نے اعلان کرنا ہوگا کہ مکتب دیوبند کا جس مذہب پر آپ ہیں وہ مکتب، وہ مذہب، وہ دین جھوٹا ہے. آپ جس مذہب میں ہیں وہ جھوٹا ہے دین، اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. یہ اعلان آپ کریں، لکھ کر دیں کہ ایسا کریں گے، حوالہ ملتے ہی آپ. اور دوسری بات، میں نے جب یہ کہا کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، ٹھیک ہے، تو کیا اس دین میں قرآن مجید شامل نہیں ہے؟ اگر دین سے قرآن مجید خارج ہے تو کوئی ایک دلیل دیں کہ شیعہ مذہب میں قرآن مجید دین سے خارج ہے. اپنے مذہب کے مطابق دلیل دے کہ دین سے قرآن مجید خارج ہے. میرے بھائی آپ کا سوال جو ہے نا، اس کو میں ٹیک کر دیتا ہوں. آپ کا تھا کہ آپ دین کس سے لیتے ہیں. جی قرآن کس سے لیتے ہیں نہیں تھا، دین کس سے لیتے ہیں. جی جناب، اس حوالے کے ساتھ آپ دوسری بات چھپا رہے ہیں. میں وہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا، جس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں، تو وہ قرآن کہاں پڑا ہے؟ وہ یہ موجودہ قرآن ہے؟ جی جناب. اور تو آپ دین سے قرآن مجید کو خارج کرتے ہیں؟ اگر خارج کرتے ہیں تو کوئی ایک دلیل دے دیں اس پر بھی. سمجھ میں آ رہی بھی ہے میں کہ کیا کہہ رہا ہوں. قرآن الگ ہے، تفسیر قرآن الگ ہے، دو چیزیں ہیں، اور دونوں مولا علی نے جمع کی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے خارج کیا ہے، ہم نہیں کرتے. ہم تو دین لیتے ہی قرآن اور اہل بیت سے ہیں، کسی تیسرے سے نہیں لیتے. دین جو لینے کی بات ہے وہ قرآن سے لینا ہے اور اہل بیت سے لینا ہے. لیکن آپ تو قرآن سے دین نہیں لے رہے نا، آپ تو صحابہ اور اہل بیت سے دین لے رہے ہیں. آپ نے خارج کر دیا قرآن کو. جناب جو آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت علی نے جمع کیا تھا، میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جمع کیا تھا، تو وہ جدا جدا جمع کیا تھا یا اکٹھے جمع کیا تھا؟ اور جو جمع کیا تھا وہ کہاں پڑا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیں. میرے بھائی تفسیر الگ جمع ہوگی لازم ہے، اور قرآن الگ جمع ہوگا. لیکن یہ دونوں چیزیں مولا علی نے جمع کی ہیں اور رسول خدا کے کہنے پر جمع کی ہیں، لکھی ہیں اپنے ہاتھوں سے. جناب آپ قرآن سے دین تو تب لیں گے نا جب آپ قرآن کو لیں گے. آپ قرآن کن سے لیتے ہیں؟ قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ کیا قرآن دین سے خارج ہے؟ اگر خارج ہے تو کوئی ایک دلیل بھیج دیں. جناب یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ تفسیر علیحدہ جمع کی ہیں، قرآن مجید علیحدہ جمع کی ہیں، اور ناسخ منسوخ کی بھی آپ نے وضاحت نہیں کی، وہ علیحدہ جمع کیا ہے یا اکٹھے جمع کیا ہے، تو اس پر بھی آپ حوالہ دیں. اور یہ بھی حوالہ دیں کہ وہ قرآن مجید کہاں پڑا ہے، یہ موجودہ قرآن ہے یا کسی غار میں ہے. میں بتا چکا ہوں ہم نے قرآن کس سے لیا ہے، اس پہ دلیل بھی دوں گا آپ کو. آپ لکھ کے دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا حوالہ ملتے ہی، حوالہ چاہیے صرف آپ کو. آپ کو مناظرہ تو کرنا نہیں ہے، آپ نے بحث برائے بحث کرنی ہے، لوگوں کا وقت برباد کرنا ہے. لہٰذا مناظرہ تو آپ جانتے ہی نہیں، اصول مناظرہ آپ جانتے نہیں ہیں. آپ کو صرف حوالہ چاہیے. حوالہ کے علاوہ آپ نے دوسری بات کرنی ہی نہیں ہے. میں حوالہ دینے کو تیار ہوں، لکھ کے دیں کہ مذہب دیوبند کا پھر موجودہ قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اگر آپ کو حوالہ میں دے دیتا ہوں. او بھائی، قرآن، موجودہ قرآن صحیح ہے، تفسیر سے امت محروم ہے، پوری امت محروم ہے. اور یہ مہربانی ہے صحابہ کرام کی امت پر کہ انہوں نے محروم کر دیا امت کو قرآن کی حقیقی تفسیر سے. جو تفسیر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس سے امت کو محروم کر دیا صحابہ کرام نے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے یہ بات آپ کو؟ تو وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ وہیں پڑا ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پڑا ہوا ہے. امت کے پاس نہیں ہے، امت محروم ہے اس چیز سے. قرآن موجود ہے ہمارے پاس. جی جناب آپ حوالہ بھیج دیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ حوالہ کس حیثیت سے، کس حیثیت کا ہے، کیونکہ حوالہ وہی معتبر ہوتا ہے نا، روایت وہی معتبر ہوتی ہے جو صحیح صریح غیر معارض ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے اس کے راوی دیکھیں گے، پھر بعد میں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے
اس دعویٰ کے مطابق حوالہ ہو کہ تفاسیر حضرت علی نے جدا جمع کی اور قرآن مجید جدا جمع کیا، ٹھیک ہے، ناسخ منسوخ جدا جمع، اس کے آپ نے وضاحت نہیں کی کہ ناسخ منسوخ قرآن مجید کے ساتھ ہی جمع کیا یا جدا جمع کیا، یہ آپ نے وضاحت نہیں کی۔ اور ہمارا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ وہ قرآن مجید کہاں پڑھا ہے، یہ موجودہ قرآن ہے یا کسی غار میں پڑھا ہے؟ نہیں بھیجیں گے اور دیکھیں گے کہ بات ہی نہیں ہے، دو صورتیں ہیں آپ کے پاس، یا تو اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ کرو، مجھے دعویٰ کرنے دو، اور پھر اس دعوے پر اگر تنقیحات ہیں وہ تنقیحات کرو، پھر میں اس دعوے پر دلیل دوں گا، تم نے اپنی جو ہے جواب دعویٰ کرنا ہے اور اس پر تم نے دلیل دینی ہے، اس پر میری تنقیحات بھی ہوں گی تمہارے جواب دعویٰ پر۔ اسی طرح بات اگر کرنی ہے تو کرو، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حوالہ لو اور حوالہ لیتے ہی جیسے ہی حوالہ تمہیں ملے گا اور یہ چیز اس میں لکھی بھی مل جائے گی کہ مولا علی علیہ السلام نے قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، جمع کیا پورا قرآن، اور قرآن کے علاوہ انہوں نے تفسیر قرآن بھی اپنے ہاتھ سے لکھی اور جمع کی، ٹھیک ہے، یہ چیز جب تمہیں روایت مل جائے گی، تم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ تمہارا اور تمہارے مکتب دیوبند کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اچھا جناب، یعنی جو اصلی قرآن تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ اب امت کے پاس نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ امت کے پاس اصلی قرآن ہے، لیکن امت کے پاس اصلی تفسیر قرآن نہیں ہے جو اللہ نے بھیجی اور نازل فرمائی رسول خدا پر۔ یہ میرا موقف ہے، سن لو غور سے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن مجید جمع کیا تھا، اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ منسوخ بھی جمع کیا تھا، تو کیا وہ قرآن مجید ابھی امت کے پاس ہے یا کسی غار میں پڑا ہوا ہے یا کہیں اور جگہ پڑا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ اچھا جناب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اصلی قرآن ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ موجودہ قرآن جو ہے یہ اصلی قرآن ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ میں 10 بار کہہ چکا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے اب یا نہیں آئی ابھی بھی سمجھ میں؟ تو اب کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہی کہا ہے میں نے، اور یہ پہلی بار نہیں کہا میں نے، کل بھی سارا وقت جو ہے 3 گھنٹے تک یہی کہتا رہا، آج بھی تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے یہی کہہ رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے سمجھ میں؟ جناب یہ آپ اپنے مجلسی کی کتاب آنکھیں کھول کھول کر پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تمہارا مجلسی تو یہ لکھ رہا ہے کہ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ ظاہر ہی نہیں ہوگا، ظاہر ہی نہیں ہوگا جب تک تمہارا 12واں ظاہر نہ ہو، جب 12واں آئے گا تو وہ حضرت علی کا جمع کیا ہوا قرآن لائے گا، یہ تمہارا مجلسی لکھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ تعان ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات اس کی اصل عبارت دو، تیسری بات اس کی سند دو، چوتھی بات یہ تفسیر قرآن سے متعلق ہے۔ جناب یہ بھی آپ اپنی کتاب غور سے پڑھ لیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، تھوڑا غور و فکر کریں۔ جی جی بتائیں اس پر کیا اعتراض ہے آپ کا، وہ اعتراض پیش کریں۔ دوسری بات اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، تیسری بات آپ نے توثیق نہیں دی، اس پر دعویٰ اور اعتراض نہیں کیا ہے، تو وہ اعتراض جب تک نہیں آئے گا تو میں اس پر کیا رائے دوں؟ جناب اس میں دیکھیں سند بھی اور بھی میں آپ کو حوالے بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص نے وہ اصلی قرآن ان کے امام کے سامنے پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کون سا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو نہ پڑھ، خاموش ہو جا، ابھی تو یہ قرآن پڑھ جو یہ موجودہ ہے، وہ اصلی قرآن کا 12واں لائے گا، یہ دے غور سے پڑھ، غور سے پڑھ۔ جی ترجمہ کہاں سے کیا ہے ترجمہ؟ کون شخص پڑھ رہا تھا اس کا نام بتاؤ، اور ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ اصلی قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ اصلی قرآن کیا ہے؟ جناب آپ نے کہا کہ کافی کی سند ضعیف ہے، تو یہ ثابت تو کریں کہاں سے ضعیف ہے، کیسے آپ اس کو ضعیف کر رہے ہیں، اور آپ وہ حوالہ بھی نہیں دے رہے کہ اس موجودہ قرآن مجید کو حضرت علی نے جمع کیا، یہ حوالہ دیں کہ موجودہ قرآن یہ جو ہے حضرت علی نے جمع کیا، کوئی ایک حوالہ دیں۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ تو تمہارا مجلس ہی لکھ رہا ہے کہ وہ 12 لے کر گیا ہے، 12واں لے کر گیا ہے، وہ جب آئے گا تو پھر لے کر آئے گا۔ میرے بھائی دلیلیں جب آپ دے رہے ہو تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے نا، میں تو اعتراض اٹھا رہا ہوں، آپ نے جو اب تک حوالے دیے ہیں ان پر اعتراض اٹھا رہا ہوں اور صرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ صرف پوسٹر بازی کرنے آئے ہو یہاں، آپ مناظرہ تو کرنے نہیں آئے ہو، اور اعتراض بھی بیان نہیں کر رہے ہو، روایت تو پڑھنا ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو۔ جناب یہ بھی آپ غور سے پڑھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علی نے جمع کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں نا زندگی میں، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وفات کے بعد جمع کیا تھا جس کو صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا،
وہ قرآن مجید غار میں ہے، ابھی تک غار میں ہے، جو شیعہ کہہ رہے ہیں حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ جناب آپ بھلا نابین ہو کیا؟ آپ غور سے پڑھیں نا، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں غور سے پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں تاکہ تمام گروپ والے آپ کی زبان سے سنیں، اس کا ترجمہ کریں۔ اور جو حق الیقین وہ تو اردو میں بھیجا ہے میں نے، وہ بھی پڑھنے نہیں آ رہا آپ کو۔ تو میرے بھائی اس کی سند تو دو، اس کی سند کہاں ہے؟ جب سند ہی نہیں ہے تو بات کیسے ہوگی؟ دوسری بات، اسے ہمارے اصول حدیث کے مطابق درست ثابت کرو۔ ہمارا اصول حدیث کہتا ہے جو روایت خلاف قرآن ہو وہ ہم پہ قابل حجت نہیں ہے، یہ اسی اصول کافی میں لکھے ہیں، یہ ہمارے اصول۔ جی میں غور سے پڑھ رہا ہوں، مجھے اس میں کہیں بھی لکھا نہیں آ رہا کہ اصلی قرآن کا لفظ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نشاندہی کریں اصلی قرآن کا لفظ کہاں لکھا ہے آپ نے؟ جناب تم قرآن کو ہی نہیں لے رہے اپنے، ایک تو اپنے اصول کے مطابق آپ نے یہ قرآن نہیں لیا، کیونکہ تمہارا اصول ہے کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، اہل بیت سے لینا ہے۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا اہل بیت نے قرآن مجید جمع کیا ہے؟ اگر اہل بیت نے یہ موجودہ قرآن مجید جمع کیا ہے تو کوئی ایک حوالہ بھیج دیں، تو آپ نے وہ بھی ابھی تک حوالہ نہیں بھیجا۔ اب میں نے آپ کے پاس یہ حوالے بھیجے ہیں کہ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ تو غار میں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا آپ کی بات سے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، جو آپ نے اوپر بھی کہا کہ وہ تفاسیر امت کو نہیں دی، اور جیسے آپ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے تبدیل کیا تھا، بل المتواترۃ الدالۃ بصریح علی وقوع التعریف فی القرآن کلاما، جو آپ نے انوار نعمانیہ میں لکھی، فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ 2000 روایت سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام نے تبدیل کر دیا، اہل بیت نے چھپا لیا، ایسے کہ نا جیسے تمہاری کتابوں کو میں نے حوالے بھیج دیے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان اور مومن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نہیں ہے، صحابہ نے تبدیل کر دیا، شیعہ مذہب کے مطابق، اہل بیت نے چھپا دیا۔ جب قرآن نہیں تو ایمان اسلام نہیں، کیونکہ ایمان اسلام قرآن سکھلاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر سب کافر ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ بات مانی جائے یا یوں کہا جائے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کافر صرف ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ نے تبدیل کر دیا، اہل بیت نے چھپا لیا۔ اب آپ ان میں سے کون سی بات مانتے ہیں؟ لگتا ہے آپ بالکل اپنے مذہب سے بھی ناواقف ہیں اور بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ کریں کہ میں کروں گا؟ جب میں نے حوالے آپ کو بھیجے ہیں تمہاری معتبر کتابوں سے، تو آپ جرح کریں نا کہ کون سے حوالے پر آپ جرح کر رہے ہیں۔ آپ جرح کریں، میں پھر دوبارہ حوالے بھیج دیتا ہوں، بہت سارے حوالے ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ میرے بھائی ہمارا اصول جو ہے وہ اصول کافی میں بیان کیا گیا ہے، ہم نے ایسی روایت ہی نہیں لینی ہے جو قرآن سے ٹکرائے گی۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ روایت وہ بھیجو جو قرآن سے نہ ٹکرائے ہمارے اصول حدیث کے مطابق۔ جھرا تو واضح ہے بھائی، ہم نے اپنا اصول حدیث بیان کر دیا تمہیں، جو قرآن مجید سے روایت ٹکرائے گی وہ ہم پر حجت نہیں ہے، ہمارے مذہب پر حجت نہیں ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب اس پہ جرا کیا کرنی ہے؟ وہ روایت لاؤ جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو۔ جناب پہلے آپ قرآن مجید پر اپنا ایمان تو ثابت کریں نا، پھر آپ یہ کہیں کہ یہ روایت قرآن مجید ٹکر میں آئے گی، یہ نہیں آئے گی۔ آپ کا قرآن مجید پر ایمان ہی جب نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے یہ روایت قرآن مجید ٹکر میں یہ نہیں ہے، ہم قرآن مجید دین لیں گے؟ پہلے آپ اپنا ایمان تو ثابت کریں، کیا تمہارے اصول کے تحت یہ تمہیں قرآن مجید ملا ہے؟ کیا اہل بیت نے تمہیں قرآن مجید دیا ہے جو یہ موجودہ قرآن ہے؟ اگر اہل بیت نے جمع کیا ہے تو کوئی ایک حوالہ بھیج دیں، موجودہ قرآن اہل بیت نے جمع کیا۔ بھائی قرآن مجید پر ایمان تو کل ہی ثابت کر چکا ہوں، حدیث ثقلین، یعنی ہم نے دین لینا ہی قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے ہے، تو کل ہی میں نے ثابت کر دیا تھا۔ کہو تو حدیث ثقلین لگا بھی دیتے ہیں تمہارے لیے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ہمارے لیے وہ لگانا۔ جناب اصول حدیث تو تب آپ بیان کریں نا جب آپ کا موجودہ قرآن پر ایمان ہو۔ آپ کا قرآن پر ایمان ہی نہیں تو آپ اصول حدیث کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اور قرآن مجید پر موجودہ پر تو تب تمہارا ایمان ہوتا ہے نا جب تمہیں تمہارے اصول کے تحت ملتا ہے، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں بعض منافقین اور بعض مرتدین تھے، آپ نے یہی کہا نا۔ تو جب تم صحابہ کرام سے دین لیتے ہی نہیں تو یہ قرآن مجید تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر کہتے ہو کہ اہل بیت نے جمع کیا موجودہ قرآن کو، حضرت علی نے جمع کیا ہے، تو کوئی ایک حوالہ بھیج دیں کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ اس میں تفاسیر بھی جدا ہیں اور ناسخ اور منسوخ بھی جمع کی تھی، تو وہ بھی حوالہ بھیج دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ قرآن مجید ابھی کہاں پڑا ہے۔ ظاہر بات ہے تو قرآن بھی تو کسی سے ملے گا نا، قرآن کن سے لیتے ہو؟ قرآن کن سے لیتے ہو؟ کس کا جمع کیا ہوا قرآن مانتے ہو؟ کیسے موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے؟
موجودہ قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ کا جو اصل قرآن ہے وہ سبع احرف میں نازل ہوا تھا. موجودہ قرآن سبع احرف میں نہیں ہے. یہ ہے اصول. اس طرح ہوتی ہے بات. تو ہمارا تو موجودہ قرآن پر ایمان ہے. حدیث ثقلین بیان کر رہی ہے ہمارا ایمان ہے. جناب اگر آپ قرآن مجید لیتے ہو تو کن سے لیتے ہو؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو قرآن تھا سبع احرف میں، جو اصل قرآن تھا اہل سنت کا، وہ کہاں ہے؟ دیکھیں عبدالسلام صاحب، نمبر چینج کرنے سے جو ہے نا حقیقت نہیں بدلتی ہے. مجھے پتہ ہے وہی ہیں آپ نے پہلے بھی فلک پہ بھاگے، پھر ادھر ادھر بھاگے، دیگر خلافت کے موضوع پہ آپ بھاگے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے نمبر چینج کر کے سامنے آئے ہیں، آپ نے جو ہے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا. کیوں یہ ڈکوسلے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے تمہارا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ تمہیں تمہارے اصول کے تحت یہ قرآن مجید نہیں ملا. کیونکہ تمہارا اصول یہ ہے کہ صرف دین لینا ہے اہل بیت سے، صحابہ سے نہیں. اگر صحابہ سے تم دین نہیں لیتے تو میرا تم سے یہ سوال ہے کہ پھر قرآن مجید کہاں سے لاتے ہو؟ کیا اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا؟ اگر اس موجودہ قرآن کو جو اب ہمارے پاس ہے حضرت علی نے جمع کیا تھا تو کوئی ایک حوالہ بھیج دیں. کل آپ نے وعدہ کیا لیکن ابھی تک نہیں بھیجا. لگتا ہے وہ بھی حوالہ بھی غائب ہو گیا ہے، غائب ہونے کے ساتھ غائب. میرا اصول جو ہے واضح میں بتا رہا ہوں نا بھائی. ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم نے دین لینا ہی قرآن اور اہل بیت سے ہے، تیسری چیز سے نہیں لینی ہم نے. میں تو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کی وجہ سے تو امت تفسیر قرآن سے محروم ہو گئی. جو حقیقی تفسیر قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی نا، جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، خود قرآن مجید میں موجود ہے. تو صحابہ کرام کی وجہ سے تو امت تفسیر قرآن سے محروم ہے. آج کسی کے پاس ہے ہی نہیں حقیقی تفسیر قرآن. ہر تفسیر قرآن جتنی بھی لکھی گئی ہیں، چاہے شیعہ مکتب میں ہو چاہے سنی مکتب میں ہو، ناقص ہیں، نقص ہیں ان میں، وہ کامل نہیں ہے. کون ہے عبدالسلام؟ عبدالسلام کو میں جانتا بھی نہیں، تو کیسے بات کر رہا ہے؟ یہ اپنے ایڈمن سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں. عبدالسلام پتہ نہیں کون ہے، میں کون ہوں. کب میں خلافت سے بھاگا ہوں؟ میں نے تیرے اس کو بھی بھگایا ہے. یہ جو ہے نا ایرانی شیعہ مسئلہ فتح سے مجھ سے بھاگ گیا ہے. ساری ریکارڈنگ ہے میرے پاس. یہ اپنے ایڈمن سے پوچھ لینا اور ان گروپ والوں سے پوچھ لینا جو یہاں موجود ہیں. خلافت سے بھاگے ہوئے ہیں مجھ سے بہت سی ہے. تو ثابت کر اس قرآن مجید پر ایمان. اگر تیرا یہی اصول ہے کہ دین صرف اہل بیت سے لینا ہے، صحابہ سے نہیں لینا، تو پھر تو یہ بتا کہ قرآن مجید کن سے لے گا؟ کیا صحابہ کے علاوہ کسی نے جمع کیا ہے؟ اس کا تو جواب نہیں دے رہا، اور کل والا حوالہ بھی پیش نہیں کر رہا ابھی تک. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے عبدالسلام. اگر نمبر چینج کر کے نہیں آیا تو اس کی طرف پوسٹر باز تو آ گیا نا. جو بالکل ہی اصول سے پیدل ہے، بالکل نہیں جانتا اصول مناظرہ کیا ہے، جس کو بالکل نہیں پتہ. اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ تمہارا جو اصل قرآن ہے سبع احرف والا، اس کا کوئی عطا پتہ اب تک نہیں بتا پا رہے ہو. جناب میں آپ سے بار بار وہ حوالہ طلب کر رہا ہوں جو کل آپ نے کہا تھا نا کہ موجودہ قرآن مجید کو حضرت علی نے جمع کیا، اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں. تو وہ کہاں پڑا ہے؟ قرآن مجید کہاں ہے؟ وہ تفاسیر اور ناسخ منسوخ کہاں ہیں؟ اور کوئی ایک حوالہ بھیج دو کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا. میں نے تو آپ کو حوالے بھیجے ہیں جس کا آپ رد بھی نہیں کر سکتے. جس میں تم نے یہ لکھا ہے، تمہارے باقر مجلسی، تمہارے بڑے نے، باب نے، اور بہت سارے اصول کافی والے نے، اور اس ترجمہ مقبول والے نے، حق الیقین والے نے، بہت سارے ہیں جنہوں نے واضح لکھا ہے کہ حضرت علی نے جو جمع کیا تھا وہ صحابہ کرام کے پاس لایا گیا تو صحابہ کرام نے اس کو رد کر دیا، تو اس کو غار میں بھیج دیا قرآن مجید کو. ابھی تک وہ قرآن مجید نہیں آیا. جب باروں آئے گا تو ظاہر ہوگا. تو میں نے آپ کو حوالے بھیجے ہیں. موجودہ قرآن پر تمہارا ایمان نہیں، کیونکہ اس کو جمع کرنے والے تم نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دشمن حضرت زید تھے، حضرت علی کے دشمن، اہل بیت کے دشمن حضرت زید تھے. یہ تم نے لکھا ہے واضح. لگتا ہے کہ آپ ہینگ ہو گئے. جی میرے بھائی، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، دو آپشن ہیں آپ کے پاس. یا تو اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ کرو، یا پھر میں حوالہ دیتا ہوں. حوالہ ملتے ہی آپ نے اعلان کرنا ہوگا مکتب دیوبند جو ہے وہ موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا. میں حوالہ اسی وقت دے دوں گا آپ کو. آپ لکھ کے دو. لکھ ہی نہیں رہے آپ. کیونکہ میرے بھائی جو اہل سنت کا اصل قرآن ہے وہ سبع احرف والا ہے، اور اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں. موجودہ قرآن جو ہے وہ سبع احرف میں نہیں ہے، وہ لسان القریش میں ہے. تو اہل سنت کا جو اصل قرآن ہے پہلے اس کا پتہ کر کے لاؤ.
پھر ثابت ہوگا کہ تمہارا ایمان موجودہ قرآن پہ ہے۔ اور یہ بھی کہو کہ جو سوائے احرف والا قرآن ہے نا، اس پر تم لعنت بھیجنے کی ہمت رکھتے ہو، ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو سوائے احرف والے قرآن پر عقیدہ رکھے۔ جناب کل جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو میں یہ حوالہ دوں گا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اس میں تفاسیر بھی ہیں اور ناسخ منسوخ بھی تھی، تو آپ نے کہا تھا میں کل آپ کو حوالہ دوں گا، ابھی تک آپ حوالہ نہیں دے رہے، میں آپ سے حوالہ طلب کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مناظرے کے اصول کے خلاف ہے، تو یہ بات مناظرے کے اصول کے کیسے خلاف ہے؟ یہ کوئی آپ حوالہ بھی بھیج دیں گے کہ یہ بات جو میں آپ سے حوالہ طلب کر رہا ہوں، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، یہ بات اصول مناظرے کے خلاف ہے؟ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل بھی ہے اس پر؟ تو میں تو حوالے کی بات ہی کر رہا ہوں نا آپ سے، میں منع کر رہا ہوں کہ حوالہ دینے سے۔ آپ تحریری طور پہ لکھ کے دو، حوالہ ملتے ہی آپ اعلان کر دو گے کہ بھائی مکتب دیوبند کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ اعلان کرو گے آپ، یہ تحریری صورت میں لکھ کے دے دو، میں حوالہ دے دوں گا اسی وقت۔ جناب آپ حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ حوالہ نہیں مل رہا کیا آپ کو ابھی تک؟ حوالہ لائیں، میں آپ سے حوالہ طلب کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے، کیسے یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے؟ کوئی ایک دلیل تو بھیج دیں، جو آپ سے حوالہ طلب کرے آپ کے وعدے کے مطابق تو وہ اصول مناظرہ کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ کیسے؟ میرے بھائی میں حوالہ دوں گا، میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ کو، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، میں ہر بات کروں گا، آپ مانو تو صحیح۔ جناب آپ کوئی صحیح صریح غیر معارض روایت لائیں اور اس سوچ سمجھ کر لائیں، کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں، ابھی تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہ ملی ہو، اگر آپ کو وہ حوالہ مل جاتا نا تو آپ مجھے حوالہ پیش کر دیتے، لیکن آپ نے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کر آپ پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حوالہ ہے نا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، آپ کے پاس صحیح صریح غیر معارض روایت ہے تو آپ بھیج دیں، پھر میں مناظرہ کی شکست مان لوں گا، آپ بھیج تو دیں۔ میرے بھائی بالکل صحیح سند روایت دوں گا کہ اہل سنت کا سبعہ احرف والے قرآن پر ایمان ہے، موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے جو قرآن رسول خدا پہ نازل کیا وہ سبعہ احرف میں نازل کیا۔ اگر آپ اس سے انکاری ہو تو بھیجو لعنت، کہ جو یہ بات کرے کہ قرآن سبعہ احرف میں نازل ہوا، اصل قرآن جو نازل ہوا وہ سبعہ احرف میں تھا، ایسا دعوے دار جو ہے جھوٹا ہے، اللہ کا دشمن ہے، کم از کم یہ کہو۔ جی جناب، اگر آپ نے یہ حوالہ دے دیا نا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں اور یہی موجودہ قرآن ہے، حضرت علی نے اس کو جمع کیا ہے، تو ظاہر بات ہے میں تو پھر شکست قبول کروں گا، کیونکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس موجودہ قرآن کو صحابہ کرام نے جمع کیا، حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت زید، ان کی موجودگی میں یہ جمع ہوا ہے اور انہوں نے جمع کروایا ہے اور جمع کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا، اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ تھی، تو آپ یہ حوالہ بھیج دیں۔ میرے بھائی شکست قبول کرنے کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرنا کہ تمہارا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور مکتب دیوبند کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ اعلان کرنا ہوگا، یہ تحریری صورت میں لکھ کے دو، آڈیو کی صورت میں نہیں چاہیے۔ لگتا ہے کہ آپ ایسے بے وقوف ہیں، بے وقوف نہیں بلکہ ابو وقف کہیں، بڑے اسم تفصیل سیگے کے ساتھ کہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ ارے اہل سنت کا اصول یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کا مسلمانوں کا موجودہ قرآن پر ایمان ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اصول یہ کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، تو صحابہ اور اہل بیت نے جو دین دیا وہ سب سچ دیا، الحمدللہ ٹھیک دیا، جو بھی صحیح صریح غیر معارض روایت سے ثابت ہوا وہ صحیح صریح ہے، جو بھی تواتر سے ثابت ہوا وہ صحیح ہے۔ اب کیسے کہہ رہے ہیں جب ہمارا اصول یہ کہہ رہا ہے؟ کیا اصول کے مقابلے میں کوئی حوالہ ہوتا ہے کیا؟ اگر حوالے پر بات ہے تو پھر میں تمہارے ہزاروں حوالے دکھا سکتا ہوں جس میں تم نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا تم نے توہینیں لکھی ہیں، تم نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ ضرورت کے وقت چڑھ سکتا ہے، وَيُحَلِّلُ الرِّجَالُ بَعْضُهُم بَعْضًا، مرد مرد پر چڑھ سکتا ہے، اس طرح تو میں اتنے حوالے دوں گا جس میں تم نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ امی فاطمہ کے پستانوں پر منہ رکھ کر سوتے تھے، اس کے علاوہ تم نے اپنے 12ویں کو ننگا لکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو ننگا ہوگا اور حضور علیہ السلام اس کی بیعت کریں گے، میں اتنے حوالے دوں گا آپ پریشان رہ جائیں گے۔ تو جو معتبر بات ہوتی ہے اصول والی ہوتی ہے، اصول والی ہی معتبر ہوتی ہے، حوالے تو بہت سارے ہر کسی کتاب میں ہوتے ہیں۔